السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب انتہائی ذوق، شوق، عقیدت، محبت، احترام اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، خصوص بالخصوص بزرگان دین، نوجوانان قوم و معززین علاقہ، گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کی خدمت اقدس میں یہ عرض کیا تھا کہ علماء کی، اہل علم کی قدر کر لیں۔ علماء کی قدر کرنے والا، علماء سے محبت رکھنے والا، علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا، علماء سے تعلق کو قائم رکھنے والا، وہ دین اور دنیا کی بھلائیاں پا جاتا ہے، اللہ اسے محروم نہیں کرتا۔ علماء نے لکھا ہے حقیقی محرومی کیا ہے۔ آج کسی سے دولت چھن جائے، کسی سے صحت چھن جائے تو لوگ کہتے ہیں نا یہ صحت سے محروم ہو گیا، یہ دولت سے محروم ہو گیا، یہ کاروبار سے محروم ہو گیا، یہ فلاں کی دوستی سے محروم ہو گیا۔ علماء نے لکھا ہے حقیقی محرومی کیا ہے۔ حقیقی محرومی یہ ہے کہ بندے کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ حقیقی محرومی یہ ہے کہ موت کے وقت بندے کو کلمہ نصیب نہ ہو۔ حقیقی محرومی یہ ہے کہ موت کے وقت بندے کے پاس ایمان نہ ہو۔ اور پھر اہل علم نے یہ بات بھی لکھی ہے، جو علماء سے محبت کرتا ہے، علماء کی قدر کرتا ہے، علماء کی صحبت میں بیٹھتا ہے، علماء سے تعلق کو قائم رکھتا ہے، رب کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کا خاتمہ ایمان پر فرما دیں۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔
اور آج ہمارے اس معاشرے میں اس نعمت کی ناقدری ہو رہی ہے۔ جس طرح گزشتہ جمعہ میں عرض کیا کہ کسی فرد واحد کی غلطی کی وجہ سے ہم سب کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتے۔ کسی ایک کے عمل کی وجہ سے، کسی ایک کی غلط حرکت کی وجہ سے ہم سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیں، یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ اور ہم نے ایسا ہی کیا ہے۔ ہر چوک چوراہے پر بحث ہو رہی ہے، حالانکہ روزانہ ایسے درجنوں واقعات ہوتے ہیں۔ آئے روز ہم دیکھتے ہیں اخبارات میں، سوشل میڈیا پر ایسے واقعات کی بھرمار ہے، لیکن ان واقعات کو موضوع بحث نہیں رکھا جاتا۔ اگر موضوع بحث رکھا گیا تو اس ایک واقعے کو جو لاہور شہر میں ہوا، کیوں کہ اس واقعے کا تعلق ایک عالم دین سے تھا۔ بہرحال ہم نے ناقدری کی، اور یہ اصول ہے کہ جب نعمتوں کی ناقدری کرو گے نا تو نعمتیں چھن جائیں گی، نعمتیں چھن جائیں گی۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نعمتیں چھنتی جا رہی ہیں۔ یہ نعمتیں جو رب نے ہمیں بن مانگے عطا کی تھیں، رب ان نعمتوں کو واپس لوٹا رہا ہے۔ حال ہی میں تقریباً 1 دن پہلے اس ملک پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی عظیم شخصیت، ایک عظیم شخصیت اس دار فانی سے دار البقا کی طرف کوچ کر گئی۔ وہ کہ معمولی ہستی نہ تھی، وہ کوئی عام شخصیت نہ تھی، وہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن تھی، جن کے چہرے کی زیارت کرنا لوگ اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے، جن کی صحبت میں بیٹھنا لوگ اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے، جس کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا قال اللہ و قال الرسول تھا۔ اے لوگو، تم کیا جانو علماء کا مقام کیا ہے؟ آج تو علماء کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے نا۔ سنو، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ قیامت کے قریب علم کو اٹھائے گا، علم کو اٹھا لے گا۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی، علم کو کیسے اٹھایا جائے گا؟ تو آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ علماء کو اٹھا لے گا، علماء کو اٹھا لے گا۔ آپ کو ایک عالم دین کی غلط حرکت نظر آئی اور تم نے انگلیاں سارے علماء پر اٹھائیں، اللہ نے اپنے پسندیدہ بندوں میں سے ایک بندے کو اپنے پاس واپس بلا لیا، جس کا نام ڈاکٹر عبد الرزاق سکندر نور اللہ مرقدہ تھا۔ وہ امام احمد بن حنبل نے کہا تھا نا، ہمارے حق پر ہونے کی علامتیں، ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں، اس کا فیصلہ ہمارے جنازے کریں گے، ہمارے جنازے کریں گے۔ ہمارے پاس فرصت کہاں کہ ہم ایسی خبروں کو سنیں اور دیکھیں، ہمیں تو اور کام بہت ہیں۔ وقت ملے تو دیکھ لینا، یا کراچی کے کسی دوست سے پوچھ لینا
کہ کراچی کی تاریخ کے اندر اتنے مختصر وقت کے اندر اتنا بڑا جنازہ کراچی کی سرزمین نے نہ دیکھا۔ اتنے مختصر وقت کے اندر، اتنے قلیل وقت کے اندر، کہاں عصر کے قرب کے اندر ان کا انتقال ہوتا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد ان کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اور تا حد نگاہ لوگوں کا جم غفیر ہے۔ ہم نے تو سنا تھا نا، جس کے جنازے میں 40 لوگ شریک ہو جائیں اللہ ان کی مغفرت کر دیتا ہے، اور جن کے جنازے میں لاکھوں لوگ شریک ہوں ان کی مغفرت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کوئی عام شخصیت نہ تھی، جن کی جوتیوں کا صدقہ، جن کے دعاؤں کے طفیل آج ہم اس منبر و محراب کی زینت بنے بیٹھے ہیں۔ ہمارے اندر کوئی کمال نہیں ہے، یقین جانیے ہمارے اندر کوئی کمال نہیں ہے، ہم اپنے جہل کا اعتراف کرتے ہیں۔ ہم اس منبر پر جو بیٹھے ہیں یہ انہی کی جوتیوں کا صدقہ ہے، یہ انہی کے دعاؤں کے طفیل ہے۔ اے اس مسجد کے اندر آنے والوں، اے اس منبر و محراب سے تعلق رکھنے والوں، میری آپ سے التجا ہے کہ جو علماء رہ گئے ان کی قدر کر لو، قدر کر لو، ان علماء کے پاس بیٹھو، ان علماء سے سیکھ لو، وگرنہ آنے والے حالات بڑے مشکل دکھائی دے رہے ہیں۔ حالات اس طرف جا رہے ہیں۔ آج ہمیں باپ کا مقام کس نے بتایا ہے؟ ہمیں کیا قرآن پڑھنا آتا تھا؟ کیا ہمیں قرآن کی تفسیر آتی تھی؟ کیا ہم قرآن کا ترجمہ خود پڑھ سکتے تھے؟ نانا، ہمیں یہ ساری باتیں کس نے سکھائی؟ علماء نے سکھائی ہیں، علماء نے سکھائی ہیں۔ پھر انہی علماء نے ہمیں قرآنی آیات کا مفہوم سمجھاتے ہوئے یہ سمجھایا ہے کہ ماں باپ کے بڑے حقوق ہیں، ماں باپ کے بڑے حقوق ہیں۔ زمانہ اس طرف جا رہا ہے، میں تفصیل کے اندر جانا نہیں چاہتا، زمانہ اس طرف جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے وقت کے اندر باپ اپنی اولاد کو کسی معاملے میں روک نہیں سکے گا۔ باپ اپنی اولاد سے یہ نہیں پوچھ پائے گا کہ تو نے کہاں گزاری۔ حالات اس طرف جا رہے ہیں، کوئی باپ اپنی اولاد سے یہ نہیں پوچھ پائے گا کہ تو نے یہ نقصان کیوں کیا ہے۔ باپ اپنی اولاد سے یہ پوچھ نہیں پائے گا کہ تو فلاں مجلس کے اندر کیوں گیا۔ اگر پوچھے گا اور اولاد ایسی ہوئی کہ جو دین سے دور رہ کر اپنی زندگی گزار رہی ہے اور اس اولاد نے باپ کے خلاف پولیس اسٹیشن کے اندر درخواست دے دی، حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ اس باپ کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ حالات جا رہے ہیں اس طرف۔ اور کرو نعمتوں کی ناقدری۔ جو نعمتیں اس وقت موجود ہیں خدا را ان نعمتوں کی قدر کر لیں۔ جو علماء موجود ہیں نا ان کی قدر کر لیں، ان کے پاس بیٹھیں۔ یہ مختصر سی زندگی ہے، اس زندگی پر بھروسہ نہ کرو، اس زندگی کا کوئی یقین نہیں کہ کب تک رہے گی، اب ہیں اگلے لمحے کا پتہ نہیں۔ دیکھو تمہیں لاہور شہر کے ایک عالم کی غلطی نظر آئی، تمہیں اسی لاہور شہر کے ایک عالم کی موت نہ دکھائی دی، ایک عالم کی موت نہ دکھائی دی۔ اسی دوران جب چرچا تھا کہ فلاں عالم نے یہ غلطی کی، اسی عرصہ کے دوران ڈیفنس کے اندر ایک جامع مسجد میں نماز جمعہ کی امامت سے پہلے مصلی امامت پر بیٹھنے والا وہ عالم دین
اپنی جان کو خالق حقیقی کے سپرد کر دیتا ہے۔ وہ نوجوان عالم دین جب سنتوں کے لیے مصلی پہ بیٹھتا ہے، سنتوں سے فراغت کے بعد مصلی امامت پر خطبے کے انتظار میں بیٹھتا ہے، عین اسی وقت وہ اپنی جان خالق حقیقی کے سپرد کر دیتا ہے۔ ایسی خوبصورت موت یہ نظر نہ آئی اور تم چلے کہ عالم ایسے، علماء ایسے، قراء ایسے، حفاظ ایسے، خدا را ایسا نہ کیجیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ایسا نہیں کرتے، لیکن ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس پیغام کو آگے تک بھی پہنچائیں، اور جو ایسا کرتے ہیں ہم ان کے منہ بند کر دیں، ہم ان کی زبانوں پر تالے لگا دیں کہ خدا را ایسا نہ کرو، خدا را ایسا نہ کرو۔ کیوں؟ کہ انہی علماء نے ہمیں بتایا ہے، انہی علماء نے ہمیں بتایا ہے کہ رب سے ملاقات کرنی ہے تو دو شرائط پر پورا اتر کے آنا۔ رب تم سے ملاقات کرے گا، وہ دو شرائط کون سی ہیں؟ فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ کون چاہتا ہے کہ اس کی رب سے ملاقات نہ ہو؟ ہر ایمان والا چاہتا ہے نا کہ میں اس کو دیکھوں جو حسن کا مالک ہے، میں اس کو دیکھوں جس نے حسن یوسف کو بنایا ہے، میں اس کو دیکھوں کہ جس نے کملی والے کو بنایا ہے، میں اس کو دیکھوں جو کائنات کا خالق المالک ہے، میں اس کو دیکھوں کہ جس کے حکم کی تعمیل میں اسے بن دیکھے دنیا میں کر رہا ہوں، میں اس کو دیکھوں۔ وہ کہہ رہا ہے مجھے دیکھنا ہے تو دو شرائط پر عمل کر کے آنا۔ پہلی شرط فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک اعمال کر کے آنا، نیک اعمال کر کے آنا۔ میں اسی کو اپنی زیارت کرواؤں گا، میں اسی کو اپنا دیدار کرواؤں گا۔ جنت کے اندر سب سے بڑی نعمت جو جنتی کو ملے گی وہ کون سی ہوگی؟ وہ رب کا دیدار ہوگا، وہ رب کا دیدار ہوگا۔ اے حسن و جمال پر مر مٹنے والو، اس کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا جس نے دنیا کے اس حسن و جمال کو بنایا ہے۔ اس حسن و جمال کی زیارت کرنی ہے تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک اعمال کرتے رہنا، نیک اعمال کرتے رہنا۔ اور دوسری شرط وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس کے ساتھ عبادات کے اندر ہو، دنیا کے کسی معاملے میں، معاشرت ہے، اخلاقیات ہیں، سیاست ہے، کسی بھی معاملے میں اس ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ جب یہ دو کام تم کر لو گے، رب کہتا ہے میں تمہیں اپنا دیدار کروا دوں گا۔ اور جب یہ دو کام تمہاری زندگی کے اندر آئیں گے تو تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ خاتمہ ایمان پر ہو جائے، خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ اور آج جو ہمارے اعمال ہیں نا، حقیقی بات بتاؤں، سچ بات بتاؤں، ہمارے اعمال دکھائی یوں دیتا ہے، ایسے نہیں ہے کہ ان اعمال کے بل بوتے پر ہم یہ یقین کامل کر سکے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ انہی علماء نے لکھا ہے، انہی علماء نے بتایا ہے کہ اگر تم اپنا خاتمہ ایمان پر چاہتے ہو، یہ تمہارے اپنے اختیار میں ہے، تمہارے اختیار میں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں، ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اور اس کے بعد ہماری رب سے ملاقات ہو، تو علماء نے لکھا ہے
کہ چند کام کر لو اللہ تمہارا خاتمہ ایمان پر فرما دے گا۔ چند کام ہیں اور جو ہمارے اختیار میں ہیں، یہ نہیں کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، ہمارے اختیار میں ہیں وہ کام، لیکن آج ہم اس معاشرے کے اندر ان کاموں کو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ وقت نہیں میں تفصیل کے اندر جاؤں، اختصار کے ساتھ علماء نے جو اسباب لکھی ہیں کہ ان اسباب کو اختیار کر لو اللہ تمہارا خاتمہ ایمان پہ فرما دے گا، ان اسباب میں سے سب سے پہلا سبب کیا ہے؟ پہلا کام، اپنے آپ کو بد نظری سے محفوظ کر لو، بد نظری سے محفوظ کر لو، اللہ تمہارا کام خاتمہ ایمان پہ فرما دے گا۔ حسن خاتمہ کی اگر تمنا رکھتے ہو، خاتمہ بالخیر کی تمنا رکھتے ہو، تو بد نظری سے اپنے آپ کو بچا لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بد نظری جو ہے نا، یہ شیاطین کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، لگتے اگرچہ دوسرے کو ہے، دیکھتا بندہ دوسرے کو ہے، لیکن نقصان اپنا کر بیٹھتا ہے، نقصان اپنا کر بیٹھتا ہے۔ بد نظری کرنے والے کو ایمان کی حلاوت محسوس نہیں ہوتی، جو نظروں کی حفاظت کرتا ہے اللہ اسے ایمان کی حلاوت محسوس نصیب فرماتے ہیں۔ اور ایمان کی حلاوت کیا ہے؟ ایمان کی حلاوت کی نشانیاں ہیں۔ ایمان کی حلاوت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اسے عبادت کے اندر مزہ آتا ہے، یہ ایمان کی حلاوت کی نشانی ہے۔ سوچو، جب ہمیں نماز میں مزہ نہ آ رہا ہو، جب ہمیں اللہ والوں کی بات سننے میں مزہ نہ آ رہا ہو، جب ہمیں مسجد میں بیٹھنے میں مزہ نہ آ رہا ہو، جب ہمیں نبی کی بات سننے میں مزہ نہ آ رہا ہو، تو خود فیصلہ کر لو کہ میں کہیں نہ کہیں بد نظری کے گناہ میں شامل ہوں، کہیں نہ کہیں مجھ سے بد نظری ہو رہی ہے۔ آج ہمیں قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، قرآن کی تلاوت کرنے میں مزہ نہیں آتا، ساری رات سوشل میڈیا پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت میں مزہ کیوں نہیں آتا؟ کہ آج بد نظری ہو رہی ہے۔ پہلی علامت ایمان کی حلاوت کی کہ عبادت میں مزہ آتا ہے، اور دوسری علامت کیا ہے؟ نفسانی خواہشات کو پورا کرنے سے وہ بندہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، بچا لیتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ بد نظری کرنے والا اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا پاتا، نظروں کی حفاظت کرنے والا اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا مصائب پر اللہ اسے صبر عطا فرما دیتے ہیں، مصائب پر، مشکلات پر، دکھ اور تکالیف کے اندر وہ آہو بکا نہیں کرتا، وہ آہو بکا نہیں کرتا، بلکہ اللہ اسے صبر کی توفیق دے دیتے ہیں، صبر مل جاتا ہے، اسے صبر نصیب ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کون؟ نظروں کی حفاظت کرنے والا۔ اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ ایک اور علامت بھی ہے ایمان کی حلاوت کی، پتہ کرنا ہو نا ایمان کا مزہ کیسا ہے، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس کیا ہے، یہ وہی جانتا ہے جو نظروں کی حفاظت کرتا ہے، اور نظروں کی حفاظت کرنے والا اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، ہر وقت وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے۔ کوئی بھی مشکل آئے، دکھ آئے، تکلیف آئے، سکھ آئے، خوشی آئے، وہ ہر حال کے اندر کہتا ہے اے اللہ بس میں راضی ہوں، تو راضی رہے، اے اللہ جس حال میں تو مجھے رکھے میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ اللہ کی رضا پر وہ راضی رہتا ہے۔ ایک تو نظروں کی حفاظت کا یہ فائدہ ہوا کہ ایمان کی حلاوت اسے نصیب ہوئی، اور دوسرا فائدہ اس کو یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائیں گے، خاتمہ ایمان پر فرمائیں گے۔ اور دوسرا سبب
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، رب کا دیدار وہی کرے گا نا کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اسے چاہیے کہ وہ مسواک کی پابندی کرے، مسواک اس کی پابندی کرے۔ مسواک کا ادنا سے ادنا فائدہ کیا ہے؟ مسواک کا ادنا سے ادنا فائدہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے، مسواک کا ادنا سے ادنا فائدہ یہ ہے کہ یہ منہ کی صفائی کا سبب ہے، اور اس کا سب سے اعلیٰ اور عرفہ فائدہ کیا ہے کہ مسواک کرنے والے کو اللہ کی رضا نصیب ہو جاتی ہے، اللہ کی رضا نصیب ہو جاتی ہے۔ آج ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں، مہنگے سے مہنگے ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں ہم، کیا ہم 10 روپے کا، 15 روپے کا، 20 روپے کا مسواک اپنی جیب میں نہیں رکھ سکتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو پسند فرماتے تھے۔ مسواک کی پابندی کرنے والا، مسواک کا اہتمام کرنے والا، وہ مطمئن ہو جائے کہ انشاءاللہ اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائیں گے۔ اور پھر فرمایا تیسرا سبب یہ اختیار کرو کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو۔ اگر چاہتے ہو خاتمہ ایمان پر ہو، چاہتے ہو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو، چاہتے ہو موت کے وقت یا ایتھا النفس المطمئنہ کا خطاب ہو، تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو۔ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ہر حال کے اندر اس کا شکر ادا کرو۔ حدیث کے اندر آتا ہے، ایک وظیفہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص صبح کے وقت 3 دفعہ، شام کے وقت 3 دفعہ اس کو پڑھے گا، میں محمد اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا۔ ہاتھ پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے، اور جس کا ہاتھ نبی پکڑ لے اس کا ہاتھ کوئی چھڑا سکتا ہے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں لے جاؤں گا، تو ہاتھ اسی کا پکڑیں گے نا کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور انتہائی آسان لفظ ہیں۔ آج کسی کو بتایا جائے نا کہ بھائی تیرا کاروبار چلے گا، تجھے بڑا نفع ہوگا، تو رات کو یہ تسبیح کر، وہ ساری رات جاگے گا، تسبیح کرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے میرے کاروبار میں فائدہ ملے گا۔ اور اللہ کے بندو، اگر یہ تسبیح کرو گے تمہارا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں چلا جائے گا، تمہارا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ وظیفہ کون سا ہے؟ رضیت باللہ، رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا وبالاسلام دینا۔ انتہائی آسان، رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا وبالاسلام دینا۔ ایسے بھی الفاظ آئے ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ میں نے 3 دفعہ پڑھا ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ رضیت باللہ ربا، اے اللہ میں اس بات پہ راضی ہوں کہ تو میرا رب ہے۔ وبمحمد نبیا، اے اللہ میں اس بات پہ راضی ہوں، میں اس بات پہ خوش ہوں، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ وبالاسلام دینا، اور اے اللہ میں اس بات پہ راضی ہوں کہ میرا دین دین اسلام ہے۔ جو شخص صبح کے وقت اور شام کے وقت اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر خود جنت میں لے جاؤں گا، اور ہاتھ نبی اسی کا پکڑیں گے جس کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ تو خاتمہ ایمان پر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر کریں، اور رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ دین اسلام ہے نا۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کہ اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، وگرنہ لوگ تو اپنی پیشانیوں کو کوئی جانوروں کے اندر
جانوروں کے سامنے جھکا رہا ہے، کوئی پتھروں کے سامنے جھکا رہا ہے، کوئی درختوں کے سامنے جھکا رہا ہے۔ اے حضرت انسان، تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تیری پیشانی اس کی بارگاہ میں جھکتی ہے۔ اور پھر فرمایا، علماء نے لکھا کہ خاتمہ بالخیر کے اسباب، ان اسباب میں سے بہت سارے اسباب بیان کیے، لیکن ان اسباب میں سے ایک سبب کہ جس کی طرف آج ہمارے اس معاشرے کے اندر بالکل دھیان نہیں کیا جاتا، فرمایا جو شخص آذان کا جواب دیتا ہے، آذان کا جواب دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کا خاتمہ ایمان پر فرماتے ہیں۔ آذان کا جواب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آذان کا جواب دیتا ہے، جو آذان کا جواب دیتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ اس شخص کو میری شفاعت کا لباس پہنائیں گے، میری شفاعت کا لباس پہنائیں گے۔ اور شفاعت، نبی کی شفاعت اسے ہی نصیب ہوگی نا جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو جو آذان کا جواب دے گا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ آج آذان کا جواب دینا تو درکنار، آج آذان سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، آج آذان سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ کیا آذان کے وقت ہم دنیا کے کام چھوڑتے ہیں؟ کیا آذان کے وقت ہم دنیا کے معاملات کو ترک کرتے ہیں؟ کیا آذان کے وقت ہم دنیا کے کاروبار کو موقوف کرتے ہیں؟ یہ آذان ہے کیا؟ یہ رب کا اعلان ہے، رب کا منادی رب کا پیغام پہنچا رہا ہے۔ آذان کا جواب دینا تو درکنار، ہم آذان کے آداب کا بھی خیال نہیں رکھتے، اور پھر کہتے ہیں حالات سدھریں، پھر کہتے ہیں ہمارے حالات پرامن ہو، پھر کہتے ہیں ہمارا معاشرہ پرامن ہو۔ یہ کام تو ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ ایک اللہ والے تھے نا، خواب کے اندر رب سے پوچھا، اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ کہا تیرے پڑوس میں رہنے والا لوہار، تیرے پڑوس میں رہنے والا لوہار۔ بڑے حیران ہوئے کہ میں اتنا عالی مرتبت، میرا علم اتنا، میں ساری زندگی دین کے لیے وقف کی، اور میرا پڑوس جو ہے میرا جنت کا ساتھی یہ لوہار۔ پوچھنے لگے، لوہار کے پاس چلے گئے کہ تیرا کون سا عمل ہے، کون سا عمل ہے تیرا؟ کہا کہ نہیں کوئی خاص عمل نہیں، نماز پڑھتا ہوں، بس ذکر و اذکار کرتا ہوں، کوئی اور خاص عمل نہیں۔ کہا کوئی خاص عمل ہے تیرا وہ بتا۔ کہا کہ نہیں کوئی اور خاص عمل نہیں، ہاں ایک عمل ضرور ہے کہ میں لوہا کوٹتا ہوں، میں لوہا کوٹتا ہوں، اور لوہا کوٹتے وقت میں ہتھوڑا استعمال کرتا ہوں، لیکن جب آذان کی آواز سنتا ہوں، اگر میں نے ہتھوڑا اٹھایا ہوا ہے لوہے پہ مارنے کے لیے تو میں ہتھوڑے کو سائیڈ پہ رکھتا ہوں، لوہے پہ نہیں مارتا۔ آذان کے ادب میں، آذان کے ادب میں وہ زبیدہ خاتون ہارون رشید کی بیگم ہے، بڑے نیک کام کیے، نہر زبیدہ کھدوائی، انتقال ہوا، کسی نے خواب میں پوچھا اے زبیدہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا کہ اللہ نے میری بخشش کا اعلان کر دیا۔ خواب دیکھنے والے نے کہا کہ ہاں تیری تو بخشش ہو جانی تھی، تو نے بڑے بڑے فلاحی کام کیے۔ کہا کہ نہیں، ان اعمال کی وجہ سے میری بخشش نہیں ہوئی، ایک عمل ایسا جو اللہ کو پسند آیا، اللہ نے میری بخشش کا اعلان کر دیا۔ وہ حالات یہ تھے کہ میں گھر میں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، میرے سر پر دوپٹہ نہیں تھا، میرے سر پر دوپٹہ نہیں تھا، میں کھانا کھا رہی تھی، میں نے لقمہ توڑا، منہ کے قریب لے گئی، ادھر مؤذن نے کہا اللہ اکبر، میں نے فوراً لقمہ نیچے رکھا اور آذان کے ادب میں اپنے سر کو ڈھانپا۔ اللہ کو میری یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے میری بخشش کا اعلان کر دیا۔ اور آج ہمارے گھروں کے حالات دیکھ لیں، عورتیں سروں پر دوپٹے لیتی ہیں آذان کے وقت، سر ڈھانپتے ہیں ہم،
کاروبار ہو رہے ہیں، مسجدوں کے قریب کاروبار چل رہے ہیں، اذان کی کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، تم مولوی کی پرواہ نہ کرو، مؤذن کی پرواہ نہ کرو، پر ان بولوں کی پرواہ تو کرو جو بول اس کے اپنے نہیں، بول کالی کملی والے نے بتائے ہیں۔ بول اپنے نہیں ہیں ہمارے، ہم تو ان کے بول نقل کر رہے ہیں۔ مسجد منبر و محراب کے اندر بیٹھنے والے اپنا بول نہیں بولتا، وہ ان کے بول بول رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، ان کی قدر نہ کرو، بولوں کی قدر کرو، رب بولوں کی قدر کرنے پر بخشش کا فیصلہ فرما دے گا۔ تو آذان کا جواب دینے والا، آذان کا جواب دینے والا موت کے وقت ایمان کی دولت ساتھ لے کر جائے گا، خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ باقی بھی کچھ اسباب ہیں، زندگی رہی اگلے جمعے عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے، آمین ثم آمین۔